بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ تو بڑی عظمت والا قرآن ہے ایک محفوظ لوح میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے بل ہوا قرآن تک کے معنی بیان کر دیے تھے۔ مجید بڑی عظمتوں والا۔ بنیادی حروف مجید کے میم، جیم اور دال ہیں، اور اسی سورہ مبارکہ میں یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ توجہ فرمائیں، جب کوئی چیز بڑی ہوتی ہے تو عربی زبان میں اس کی بڑائی کی وجہ سے اس کو عظیم کہا جاتا ہے۔ مادی اعتبار سے بڑا ہونا عظمت ہے، اور معنوی اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے انتہا کو پہنچ جانا، اچھی صفات کی انتہا کو پہنچ جانا، کمال کو پہنچ جانا، اس کو مجد کہا جاتا ہے۔ بس مجد بھی عظمت ہے، لیکن مادی نہیں بلکہ معنوی، صفات کے اعتبار سے عظمت۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت مجید ہے، اور قرآن کریم کی صفت بھی مجید ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بہت زیادہ عظمتوں والی ہے، عظیم علم پر مشتمل ہے، عظیم مرتبے تک پہنچنے کے لیے انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ پس مجید یعنی بڑی عظمتوں والا قرآن مجید، بڑی عظمتوں والا قرآن۔ آیت نمبر 22 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائے۔ فی یعنی میں، لوح، لوح کا سادہ معنی ہے تختی، لام، واو اور ہا اس کے بنیادی حروف ہیں۔ لوح پھیلی ہوئی چوڑی ہڈی کو بھی کہا جاتا ہے، اور چوڑی پھیلی ہوئی لکڑی کو بھی کہا جاتا ہے۔ کشتیاں جن تختوں سے بنائی جاتی تھی، ان تختوں کو بھی لوح کہا جاتا تھا، جیسا کہ سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں فرماتا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اس کو حمل کیا، یعنی نوح کو سوار کیا اس کشتی میں کہ جو تختوں پر اور کیلوں پر مشتمل تھی، تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی۔ الواح جمع ہے لوح کی۔ پس لوح اس تختی کو بھی کہا جاتا ہے جس تختی پہ کچھ لکھا جائے۔ تختی چاہے لکڑی کی ہو، چاہے ایسی چوڑی ہڈی ہو، جیسا کہ پرانے زمانے میں ہڈیوں پر بھی لکھا جاتا تھا، جو چوڑی ہڈیاں ہوتی تھی اور وہاں پر چیزوں کو لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا تھا، تو اس کو لوح کہا جاتا ہے۔ محفوظ، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، محفوظ حفاظت شدہ، جس کو کوئی تمام قسم کے خطرات سے، اس کو مختلف چیزوں کے اثرات سے جس کو محفوظ کر دیا گیا ہو، بچا لیا گیا ہو۔ بنیادی حروف ہا، فا اور وا ہیں، جس کو ہم اردو میں زوئے کہتے ہیں۔ حفظ کرنا یعنی نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا، اور مختلف چیزوں سے کسی چیز کو محفوظ کر لینا۔ فی لوح محفوظ، یہ عظمتوں والا قرآن ہے، اس کا تو ہم کافر اپنی چالوں سے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اس لوح محفوظ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کی حقیقت کا علم رکھتا ہے۔ احادیث میں، روایات میں اس لوح کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں تمثیل، مثال کا جنبہ رکھتی ہیں۔ اس لیے کہ جب لفظ لوح بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں، یا اس زمانے کے عربوں کے ذہن میں، لوح کا لفظ سن کر کیا آئے گا؟ جب رسول اللہ، یہ مکہ میں سورہ نازل ہوئی، کفار کے سامنے رسول اللہ نے مثلا یہ آیات تلاوت فرمائی ہوں گی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ،
بلکہ یہ تو عظمتوں والا قرآن ہے، ایک محفوظ لوح میں گویا کہ یہ لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے۔ تو روایات میں، احادیث میں لوح کی بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ لوح کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری باتیں مثال سمجھانے کے لیے تمثیل کا جنبہ رکھتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں مادی چیزیں آتی ہیں، تختی ہوگی یا مثلا کوئی پھیلی ہوئی ایسی چیز جس پر کچھ لکھا جاتا ہے، یا آج کل کے زمانے سے دیکھیں تو مثلا یہ جو ڈسک بنائی گئی اس کو بھی لوح کہا جاتا تھا، یہ جو ڈسک کمپیوٹر میں استعمال ہوتی ہے اس کو بھی لوح، اس کے اوپر بھی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا سی ڈی رائٹ کرنا، یعنی اس لوح پر لکھنا، لیکن یہ لکھنا اس طرح نہیں ہے جس طرح مثلا فرض کریں ہم کسی قلم سے کاغذ پر لکھتے ہیں۔ تو یہ زمانے کے ساتھ ساتھ مثلا اس لفظ کے معانی ہو سکتا ہے اور معنی میں یہ لفظ استعمال ہو، وہ لوح کہ جو اللہ تبارک و تعالی جسے لوح محفوظ کہتا ہے، جہاں در حقیقت قرآن مجید موجود ہے اور وہاں سے پھر نازل ہو کر پہلے آسمان کی طرف آیا اور اس کے بعد پھر نازل ہو کے زمین پر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، وہ لوح، اس کی حقیقت وہ کیسی ہے، کس چیز سے مرکب ہے، کیونکہ وہ مادی تو نہیں ہے، مادے سے بنی ہوئی، میٹر سے بنی ہوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا ہم اتنا کہنے پہ اکتفا کرتے ہیں کہ جو روایات اور احادیث میں چیزیں آئی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں، اور یعنی معنوی چیزوں کو، غیر مادی چیز کو مادی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور سے آپ سے جب کوئی ہم سے چھوٹا بچہ پوچھتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، تو وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، تو مثلا ہم مثال دیتے ہیں ہوا بھی ہر جگہ پر ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آتی، ایک ایسی چیز کا نام لیتے ہیں جس کو وہ بچہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس دنیا کے جو غیر مادی دنیا ہے اور اس محدود مادی دنیا سے ہٹ کر ہے اور بہت وسیع ہے، اور ہم ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے، ہمارے دماغوں کو، ہمارے ذہنوں کو مادی چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہے، اسی سے مانوس ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کی، اس دنیا کی چیزوں کو گویا کہ بچوں کی زبان میں، انسانوں کی زبان میں، مادی زبان میں سمجھایا ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ جو لفظ بولا گیا ہے اس کے جو نقائص ہیں، اس میں جو نقص پیدا ہو سکتے ہیں، وہ اس دنیا کی چیزوں میں بھی وہ نقص تصور کر لیے جائیں۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، تو اب کوئی اس سے یہ لے لے کہ یہ جو دو ہاتھ ہیں یہ تو دو مل کر کام کرتے ہیں، تو گویا کہ ایک کافی نہیں ہے، تو آیا اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں؟ تو اس سے مراد خدا کی قدرت لی جائے گی، خداوند عالم کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، اور خدا کے ہاتھ اس طرح، اس سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے جس طرح انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، نہ خدا کی آنکھ سے مراد یہ ہے کہ مثلا خدا کا کوئی چہرہ ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں مادی چیزیں آتی ہیں، اور خداوند عالم کی ذات مادے سے، وہ مادے کا بنا ہوا بھی نہیں ہے، اور مادے کے تمام نقائص سے اور ہر قسم کے نقائص اور عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو بھی انسان اپنے پاس سے اللہ کی صفات بیان کرتا ہے، اللہ ان صفات سے بلند و برتر ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جو اس نے خود اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے، اس کو ہم کچھ نہ کچھ اس کے ذریعے اس کی معرفت اپنے ذہنوں میں حاصل کرتے ہیں، اور اس کو تمام عیبوں سے اور نقائص سے اور کمیوں سے پاک گردانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔